دوستو، آپ کے اعتماد اور ساتھ کا شکریہ۔ ہم پر امید ہیں کہ آپ کی یہ حوصلہ افزائی مستقبل میں نہ صرف برقرار رہے گی بلکہ اس میں اضافہ بھی ہوگا۔ ادب سرائے ایک کاوش ہے دنیا کے بہترین لٹریچر کو آپ کی اپنی زبان میں آپ تک پہنچانے کی۔ یہ تحریر سنانے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ یہ اور اس جیسی بہت سی تحریر آپ تک پہنچ سکیں۔ شکریہ۔ ادب سرائے۔ راجا گدھ، قسط نمبر 13۔ دوسرے دن جب میں سمی سے ملا تو اسے بخار نہیں تھا۔ اس نے تازہ بال شیمپو کیے تھے اور گیلے بالوں کی وجہ سے اس کے کندھے بھی گیلے تھے۔ وہ چہرے سے بہت مزمحل نظر آتی تھی، لیکن بظاہر بہت بہادر بننے کی کوشش میں اس نے مدتوں کے بعد سرخ لپسٹک لگا رکھی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی اس نے ہاتھ بڑھا کر کہا، دیکھو کوئی بخار ہے؟ دیکھ لو۔ میں نے اس کا ہاتھ چھوا۔ ہاتھ بہت ٹھنڈا تھا۔ میں جانتا تھا کہ اسے فلم دیکھنے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے اور وہ فلمی کریکٹروں کی زندگی سے اپنے حالات آئیڈینٹیفائی کر کے الٹا مصیبت میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ پھر بھی میں نے اسے ڈاکٹر ژیواگو دیکھنے پر مجبور کیا۔ میں کیا کروں گی ڈاکٹر ژیواگو کو دیکھ کر؟ اس میں عمر شریف ہے، تمہارے آفتاب جیسا۔ نہ عمر شریف میرا، نہ آفتاب میرا۔ میں تمہاری صحت سیلیبریٹ کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے ریڈیو اسٹیشن سے تازہ پیسے ملے ہیں، چلو تمہارا دل بہل جائے گا۔ کاش، وہ ہنس کر بولی، چلو ابھی میرے پاس پیسے ہیں، پھر نہیں رہیں گے۔ ہم دونوں باکس میں اس طرح بیٹھے تھے کہ وہ میرے کندھے سے سر لگائے آڑی نظروں سے فلم دیکھ رہی تھی۔ اس کے خنک بالوں کی نمی مجھے اپنی گردن پر محسوس ہو رہی تھی۔ یہ فلم کئی سطحوں میں کئی سوالوں میں بٹی ہوئی تھی۔ ہر سطح پر بے شمار دلدل اور ببول کے کانٹے تھے۔ جس وقت شاعرانہ محبت کا تناؤ اور دنیاوی سمجھوتے اور کم فہمی کا کھچاؤ پیدا ہوتا تو سیمی میرا کندھا چھوڑ کر صوفے پر آگے ہو بیٹھتی۔ جس وقت عمر شریف اپنی محبوبہ کی محبت میں تڑپتا تو سیمی کے ہاتھ، بازو سب ہلکے پسینے سے بھیگنے لگتے۔ میں نے محسوس کیا کہ سیمی کو یہ فلم دکھانے کے لیے لانا غلطی تھی، کیونکہ ابھی فلم انٹرول سے کچھ ہی آگے بڑھی تھی کہ بخار ایک بار پھر ہلا مار کر سیمی کو دبوچنے لگا۔ فلم کے آخر تک وہ سارے کا سارا ملبہ بن چکی تھی۔ تم یہیں ٹھہرو، میں کوئی ٹیکسی لے آؤں۔ احمق مت بنو، پاس ہی تو ہے، چلتے ہیں پیدل۔ تمہیں بخار ہے، یہ فلم کا اثر ہے۔ یہ بخار ہے، فلم کا اثر ہے۔ ہم دونوں بحث کرتے ہوئے مال روڈ پر نکل آئے۔ وہ کھلی آواز میں فلم پر تبصرہ کر رہی تھی۔ بیوی چھوڑ کر کون کسی لارا پر مرتا ہے؟ کمبخت فلموں والے ایسی انہونی باتیں کیوں کرتے ہیں؟ بیوی محبوبہ نہیں ہوتی سیمی، اگر ہو سکتی تو بیوی اور محبوبہ کے لیے ادب میں ایک ہی لفظ ہوتا۔ تم مجھے دھوکے نہ دیا کرو، آفتاب کی زیبا ہی اس کی محبوبہ بھی ہے اور بیوی بھی۔ اچھا، ہم آج کے بعد ان دونوں کی باتیں نہیں کریں گے۔ اچھا۔ یک دم مال روڈ کی روشنیوں میں اس کی آنکھیں گیندے کے پھول کی طرح زرد دکھائی دینے لگیں۔ سیمی، چلو ڈاکٹر رفیق کے کلینک پر، وہ میرا دوست ہے، اپنے کلینک کے اوپر رہتا ہے، چلو۔ کیوں؟ تمہیں اس معاملے کو اتنی کم اہمیت نہیں دینی چاہیے، کہیں یہ یرغان نہ ہو۔ تو ہو یرغان، ہونے دو، کم از کم آفتاب کو یہ تسلی رہے گی کہ سیمی یرغان سے مری، اس کی بے وفائی نے میری جان نہیں لی ہے نا۔ ہم دونوں پیدل مال روڈ سے ہو کر پلازا والی سڑک پر اتر آئے تھے۔ تمہارا کیا خیال ہے، انسان کیوں بیمار ہوتا ہے؟ کیا واقعی جراثیم ہوتے ہیں؟ وائرس کوئی چیز ہے؟ اس نے بے تکلفی سے میرا ہاتھ پکڑ رکھا تھا۔ بے وقوف لڑکی، 20ویں صدی میں کسی کے سامنے یہ بات نہ کرنا۔ سچی، مجھے لگتا ہے کہ تمام بیماریاں سب کی سب خواہش سے تعلق رکھتی ہیں۔ آدمی پہلے بیمار ہونا چاہتا ہے، اسے اندر ہی اندر کہیں اپنے آپ کو تکلیف دینے کی سزا دینے کی آرزو ہوتی ہے۔ پہلے اس کی صحت مند رہنے کی ول کمزور ہوتی ہے، پھر وہ سائیکوسومیٹک بیماری میں مبتلا ہوتا ہے جسے مدافعت کرنے سے انکار کرتا ہے اور جراثیم وغیرہ اثر کر جاتے ہیں۔ یہ جو لوگ حادثے میں مرتے ہیں، ان کا بھی یہی خیال ہے، کہیں اندر، بہت اندر، ان کے دل میں حادثے سے مرنے کی آرزو ہوتی ہے۔ کبھی نہ کبھی انہوں نے ڈے ڈریم کیا ہوتا ہے حادثاتی موت کے متعلق۔ یکدم اسے کسی پتھر سے ٹھوکر لگی۔ اگر میں نے اس کا ہاتھ نہ پکڑا ہوتا تو وہ منہ کے بل گرتی۔ دیکھا، میری آرزو تھی کہ میں منہ کے بل گروں۔ تمہارا قصور نہیں،
یہ ان فیشنیبل بے ڈھنگی جوتیوں کا قصور ہے۔ ہم دونوں کچھ دیر خاموشی سے چلتے رہے۔ اس کے ہاتھ کی حدت سے میری ہتھیلی جلنے لگی۔ مجھے عمر شریف کی بیوی ذرا اچھی نہیں لگتی۔ کیا چوڑا دہن تھا! اس کی بیوی اچھی تھی ہی نہیں۔ میں نے کہنا چاہا کہ وہ بھی گدھ جاتی سے تعلق رکھتی تھی، اس لیے اس کا منہ اتنا چوڑا ہی ہونا چاہیے۔ شکریہ۔ میں نے اس کی طرف دیکھا اور خاموش رہا۔ میں ڈاکٹر رفیق کے متعلق سوچ رہا تھا۔ کیا وقت ہو گیا ہوگا قیوم؟ 1:15۔ رات کو 1:15 بجے کسی اور آدمی کی محبوبہ کے ساتھ یوں گہری باتیں کرتے ہوئے سڑکوں پر گھومنا ایک انوکھی سی بات تھی۔ قیوم: جی، اگر کبھی آفتاب پاکستان آیا، تم سے ملا تو تم اسے سب کچھ بتانا، میرے اور اپنے متعلق، جہاں چاہاں ہم گھومے پھرے، ہمارا جسمانی تعلق، ہم نے جو کچھ انجوائے کیا، کیسے ایک دوسرے کو اپنایا۔ ہم نے کچھ انجوائے نہیں کیا، ہم کبھی گئے ہی نہیں، ہم نے کبھی ایک دوسرے کو نہیں اپنایا۔ جس وقت آفتاب مجھے چھوڑ کر لندن گیا، میری سیلف اسٹیم بہت مجروح ہو گئی تھی۔ مجھے کبھی کبھی لگتا تھا کہ میں مری ہوئی چھپکلی ہوں، جسے کوئی چمٹے سے بھی اٹھانا نہیں چاہتا۔ اگر تم مجھ سے محبت نہ کرتے، جسمانی محبت، تو یہ میرا کانفیڈنس کیسے بحال ہوتا؟ تم جیسی پڑھی لکھی حساس لڑکیوں نے معمولی مسئلے سوچ سوچ کر ان کی کھال اکھیڑ اکھیڑ کر بہت مشکلات پیدا کر لی ہیں۔ ماڈرن لڑکی کو اپنے جذباتی زندگی پر قابو پانا نہیں آتا۔ اچھا، برا نہ منانا سیمی، پلیز۔ اچھا۔ بہت دیر کے بعد وہ بولی، اچھا، اتنی بات تم آفتاب کو ضرور بتا دینا کہ میرے تم سے جسمانی تعلقات پیدا ہو گئے تھے۔ اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ تم جانتی ہو ہمارا جسمانی اختلاط کتنا بے معنی ہے۔ پتہ نہیں کیوں میرا جی چاہتا ہے کہ اسے یقین آ جائے میں بے وفا تھی۔ کسی کی بے وفائی پر پورا یقین آ جائے تو آدمی اندر سے جڑنے لگتا ہے۔ شاید اندر سے آفتاب بھی ٹوٹ چکا ہو۔ اگر اسے پتہ چلا کہ میں بے وفا تھی تو پھر اس کے ٹوٹے ہوئے حصے خود بخود جڑ جائیں گے، بٹے ہوئے حصوں کو یکتائی مل جائے گی۔ تمہیں تو یقین ہے کہ آفتاب نے تم سے بے وفائی کی، پھر تم اندر سے جڑ کیوں نہ گئی؟ دیر تک لکڑی کی ہیلوں کا شور آتا رہا، پھر وہ بولی، یقین تو ہے قیوم، پر یہ میرا کم وقت دل مجھے اس پر یقین کرنے بھی دے۔ اس کے بعد ہم دونوں ساتھ ساتھ چلتے رہے۔ میں ڈاکٹر رفیق کے متعلق سوچتا رہا اور وہ جانے کہاں چلی گئیں، YWCA کے اندر یا لندن کے کسی اپارٹمنٹ میں۔ دوسری صبح میں نے بھائی مختار سے 200 روپے ادھار لیے اور سیدھا ڈاکٹر رفیق کے کلینک پر پہنچا۔ ڈاکٹر کے ساتھ وقت مقرر کرنے کے بعد میں نے بھائی مختار کی موٹر سائیکل پلازا کی طرف دوڑا دی۔ جس وقت میں YWCA میں داخل ہوا، 2 عیسائی لڑکیاں منی اسکرٹ پہنے برآمدے سے نکلیں اور اپنی اپنی سائیکل پر سوار ہو گئیں۔ ان کے ہاتھوں میں مکھن لگے ٹوسٹ تھے اور وہ لپسٹک بچا بچا کر ایک ہاتھ سے سائیکل سنبھالے دوسرے ہاتھ سے نوالا توڑتے گیٹ کی طرف پیدل جا رہی تھیں۔ پھر انہوں نے بڑی پھرتی سے منی اسکرٹ کی تنگی کے باوجود کاٹھی پر اپنے کولہے جمائے اور توس کھاتی ہوئی سائیکلوں پر سوار گیٹ سے باہر نکل گئیں۔ یہ کیریئر گرلز کی پناہ گاہ تھی۔ ساری بلڈنگ گرد سے اٹی تھی۔ درختوں پر، گھاس پر، دیواروں پر ایک لاوار سی پھیلی تھی۔ اسٹیشن فلاور کی بیل پتے اور ٹہنیاں یوں مٹی سے لدی تھیں جیسے میک اپ سے لدی لڑکی کھلی کار میں لمبا سفر کر کے لوٹی ہو۔ یہاں کسی کو کسی سے غرض نہ تھی۔ میں نے 2-4 لڑکیوں سے سمی کا پوچھا، لیکن وہ گھڑی دیکھ کر یہ کہتی ہوئی چلی گئی کہ ہمیں تو معلوم نہیں۔ بالآخر مہردین خان ساما ملا نصیر الدین جیسی پگڑی پہنے ہوئے برآمد ہوا۔ اس کی میری پرانی صاحب سلامت تھی۔ وہ مجھ سے ہمیشہ ان دونوں کی باتیں کیا کرتا جب وہ کرنل ایتھرٹن کے ہاں ملازم تھا اور 22 روپے میں ایسی عجوبہ روزگار پڈنگ بناتا تھا جو صرف 1 ٹی اسپون میں آتی تھی۔ جب 5ویں مرتبہ میں نے اس سے سیمی کے متعلق پوچھا تو وہ بولا، اچھا، آپ سیمی بی بی سے ملنے آئے ہیں؟ تو اور کیا، میں سمجھا آپ نرس فیروز کے بھائی ہیں۔ اچھا، جا کر انہیں اطلاع دو کہ قیوم آیا ہے۔ اطلاع تو میں دے دیتا، لیکن وہ تو کل رات ٹیکسی پر سامان رکھوا کر چلی گئیں۔ ٹیکسی پر؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں خود ان کے لیے ٹیکسی لایا تھا سر۔ مجھے مہردین کے حافظے پر اعتماد نہ تھا۔ ذرا دیکھ کر آؤ۔ مہردین نے مدافعت نہ کی اور اندر چلا گیا۔ غالباً اسے اپنے بوڑھے دماغ پر اثر نو شک ہو گیا تھا۔ مہردین عمر کے اس حصے میں تھا جب اپنے سے باتیں کرنا، جو کچھ ہو گزرا ہو اس کو شک کی نظر سے دیکھنا
باتوں کو چپاتی کی طرح الٹتے پلٹتے رہنا تاکہ ان میں رابطہ تصدیق اور تسلسل پیدا ہو سکے، یہ ساری باتیں انسان کا شعوری طریقہ ہو جاتی ہیں۔ مہردین کے جانے کے بعد ایک سیاہ رنگ کی بائبل وومن باہر آئی۔ اس نے کلف شدہ سفید ساڑی پہن رکھی تھی۔ وہ محبت سے میرے پاس آئی۔ فرمائیے۔ میں نے اس سیاہ فام سوکھی چمرخ عورت کو دیکھا جس کی آواز میں شہد جیسی مٹھاس تھی۔ میں نے سوچا یہ آنکھوں کی پتلیاں جن کے گرد اب سفید لکیر پڑ چکی ہے کبھی شفاف ہوں گی؟ اس کا سینہ، بازو، کولہے بھی گوشت سے بھرے ہوں گے۔ کسی نے اسے چاہا ہوگا، جی جان سے۔ کیا محبت کا صرف جوانی اور حسن سے تعلق ہے؟ عمر لنگی بد شکل بوڑھی عورت کے لیے کیا محبت کا شامیانہ نہیں ہوتا جس کے تلے وہ شانتی سے وقت گزار سکے؟ جی کہیے، کس سے ملنا ہے آپ کو؟ سفید ساڑی والی نے پوچھا۔ مس سیمی شاہ سے ملنے آیا تھا جی میں۔ مہردین کہتا ہے کہ وہ چلی گئی ہیں۔ اس نے غور سے میری طرف دیکھا، پھر بولی، اچانک سیمی بہت بیمار ہو گئی تھی کل رات، کوما میں چلی گئی۔ اسے کسی ہاسپٹل میں داخل کرا دیا ہے۔ کس نے؟ مس کرسی اور فیروزہ اس کے ساتھ گئی تھی۔ کہاں؟ کس ہسپتال میں؟ UCH گئے ہوں گے، وہاں فیروزہ کام کرتی ہے۔ میں چلنے لگا تو اس نے اپنی خشک انگلیوں سے میرا بازو پکڑ کر کہا، سنیے، آپ دعا میں یقین رکھتے ہیں؟ جی رکھتا ہوں۔ تو آئیے ہم اپنے یسوع مسیح سے مس شاہ کے لیے دعا کریں۔ مجھے اس قدر جلدی تھی کہ میں دعا کے لیے انتظار نہ کر سکتا تھا۔ جی انشاءاللہ میں دعا کے لیے ضرور حاضر ہوں گا، لیکن ابھی نہیں۔ جس وقت میں گیٹ پر پہنچا تو ایک نظر پلٹ کر میں نے YWCA کی بلڈنگ کو دیکھا۔ وہ ٹانڈا سی عورت وہیں کھڑی تھی۔ پتہ نہیں اس لحظے میں مجھے کیوں لگا کہ اگر میں سیمی کے لیے اس وقت دعا مانگ لیتا تو وہ دعا ضرور قبول ہوتی۔ UCH ہسپتال پہنچ کر مجھے سیمی کو تلاش کرنے میں زیادہ دیر نہیں لگی۔ وہ جنرل وارڈ میں موجود تھی اور اس وقت فیروزہ اس کی ڈرپ درست کر رہی تھی۔ سیمی نے مجھے نیم واہ آنکھوں سے دیکھا، مسکرانے کی کوشش کی اور پھر میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ وہ ساری کی ساری کشمش کی طرح مرجھا چکی تھی۔ کچھ نہیں، صرف یرقان ہے۔ چہرہ خوش بناؤ گئی ہوں۔ سیمی باجی، میں ابھی آئی، آپ زیادہ باتیں نہ کرنا، فیروزہ نے سیمی کا کمبل درست کر کے کہا۔ فیروزہ کے چلے جانے کے بعد ہم دونوں ٹکر ٹکر ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ بس کچھ پانی پینے میں غلطی ہوئی قیوم، میں تو کل ہی کہہ رہا تھا۔ بس ٹھیک ہو جاؤں گی نا، فکر کی کوئی بات نہیں ہے۔ اتنے بڑے بیوروکریٹ کی اکلوتی بیٹی جنرل وارڈ میں سرخ کمبل لپیٹے مرن کنارے پڑی تھی۔ مجھے اپنے پاپا کا فون نمبر دو۔ ہے نا بے وقوف آدمی، پاپا کی کیا ضرورت ہے؟ اچھا ان کا ایڈریس دو، میں انہیں اطلاع دوں گا۔ وہ چپ ہو گئی۔ یہ پڑھی لکھی لڑکیاں کتنی ضدی ہوتی ہیں، اپنی ضد کی راہ میں وہ اپنے آپ کو بھی تباہ کرنے سے نہیں چوکتی۔ ان کو اطلاع ہونی چاہیے، یہ ان کا حق ہے۔ اس نے ہونٹوں پر انگلی رکھی اور آہستہ سے بولی، اگر تم میرے پاس رہ سکتے ہو تو رہو، ورنہ چلے جاؤ۔ میں اس کے پاس بیٹھا رہا چپ چاپ اور وہ گہری غنودگی میں چلی گئی۔ اس کی ساری جلد مستر کی طرح زرد ہو رہی تھی۔ آنکھیں جو ازل سے دھسی ہوئی تھیں اب گہرے حلقوں میں نظر آتی تھیں۔ مجھے تعلیم یافتہ، آزادی پسند، بے گھر لڑکیوں کے مستقبل سے خوف آنے لگا۔ کچھ دیر کے بعد مجھے فیروزہ آ کر باہر لے گئی۔ آپ ڈاکٹر سے مل کر انہیں پرائیویٹ کمرے میں لے جائیں، جیسے ان کی بیماری ہے ان کو صرف پرائیویٹ وارڈ میں آرام مل سکے گا۔ میں اب تک صرف یرقان پر اکتفا کیے ہوئے تھا۔ کیا بیماری ہے سیمی کو؟ میں تو سمجھا تھا یرقان ہے۔ یرقان تو جی سمٹم ہے، ہو سکتا ہے جگر میں خرابی ہو، گال بلیڈر میں پتھری ہو سکتی ہے، بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ ٹیسٹ کے لیے لیے ہیں آج، بلڈ، یورین، سارے۔ اس وقت مجھے معلوم نہیں تھا کہ پرائیویٹ کمرے میں سیمی کو رکھنے کے لیے پیسے کہاں سے آئیں گے، لیکن اس کے علاج میں مجھے کسی قسم کی کوتاہی نامنظور تھی۔ کسی پیارے کی بیماری انسان کو بہت بے بس کر دیتی ہے۔ تیماردار صبح و شام دوائیاں بدلتا ہے، ڈاکٹر پکڑ پکڑ کر لاتا ہے، کبھی ایلوپیتھک، کبھی ہومیوپیتھک، کبھی طب والوں سے رجوع کرتا ہے۔ علاج معالجے کی سست روش دیکھ کر وہ بزرگوں کے تکیے، صوفیوں کے ڈیرے، امام باڑے، مزار کوئی جگہ نہیں چھوڑتا۔ تعویذ، وظیفہ، دم، صدقہ سب مرحلوں سے گزرتا ہے۔ ہر نئے علاج میں الارم کی طرح اٹھانے کی طاقت ہوتی ہے۔ اس لیے جب فیروزہ نے مجھے پرائیویٹ وارڈ کے لیے کہا تو مجھے پختہ یقین ہو گیا
کہ وہاں اکیلے کمرے میں جلد ہی سمی صحت یاب ہو جائے گی۔ ابھی اسے پرائیویٹ وارڈ میں آئے 2 دن ہوئے تھے کہ ڈرپ اتر گئی اور وہ تکیہ لگا کر بیٹھنے لگی۔ میں اس ترقی سے بہت خوش تھا۔ میرا خیال تھا کہ خطرہ ٹل گیا۔ بھائی مختار گو مجھے ادھار دے رہے تھے اور پوچھتے نہیں تھے، لیکن ان کے چہرے کی ناخوشگواری اس بات کی شاہد تھی کہ قرضہ دینا ان کے مسلک کے خلاف ہے۔ تم نے پرائیویٹ روم کیوں لیا قیوم؟ اس روز سمی نے مجھ سے پوچھا۔ ٹھیک ہے، تندرست ہونے کی طرف توجہ دو تم۔ پتہ ہے بل بہت آئے گا۔ یہ دیکھو، یہ میں نے بھائی مختار سے لیے ہوئے سارے نوٹ اس کے سرہانے تلے رکھ دیے۔ پتہ ہے قیوم، مجھ جیسی ناشکری کے ساتھ ایسے ہی ہونا چاہیے۔ تمہاری محبت کا میں نے کبھی شکریہ ادا ہی نہیں کیا۔ سمی کی آنکھیں اب پہلی جیسی دھسی ہوئی نہیں تھیں، اس کے گالوں پر ہلکی سی سرخی بھی تھی۔ وہ صحت مند انداز میں باتیں کر رہی تھی، لیکن اس وقت مجھے معلوم ہو گیا کہ سمی زندہ نہیں رہے گی۔ میرے گالوں پر آہستہ آہستہ خود بخود آنسو اترنے لگے۔ تم رو رہے ہو گندے بچے؟ ان آنکھوں میں کچھ آفتاب کی بے نصیبی تھی، کچھ سمی کی شکست خوردگی کا احساس تھا، کچھ اپنی حسرتوں کا بہنے والا برساتی نالا تھا۔ بولو قیوم، تم کیوں روتے ہو؟ میں نے تو کبھی تمہیں اندھیرے میں نہیں رکھا، اپنے دل کی ہر کیفیت بتائی تمہیں، بتائی کہ نہیں؟ اس وقت میرا دل ہر سچ اور ہر حقیقت کو ماننے سے انکار کر رہا تھا۔ سنو قیوم، میرے دوست، اگر میں تم سے محبت کر سکتی تو ضرور کرتے۔ آفتاب سے محبت میرا شعوری فعل نہیں ہے، یہ نہ چاہتے ہوئے بھی چلی جاتی ہے، آرزو کی طرح خود بخود، آپ ہی آپ۔ اگر میری شعوری کوشش سے کچھ ہو سکتا تو میں تم سے ضرور محبت کرتی۔ بھلا بتاؤ، کیا میں نے تم سے محبت کرنے کی کوشش نہیں کی ہے؟ خدا قسم، لیکن یہ بدبخت نہیں ہوتی۔ اس نے اپنے چہرے کو دونوں ہاتھوں سے ڈھانپ لیا۔ میں اسے جذباتی طور پر ابھارنا نہ چاہتا تھا۔ لیٹ جاؤ سمی، چپ چاپ، پلیز۔ تمہیں تو سب کچھ معلوم تھا، شروع سے آخر تک، پھر تم نے اپنے آپ کو کیوں نہ بچایا قیوم؟ کیوں نہ؟ میں نے اسے بتانا چاہا کہ کبھی کبھی بات واضح ہو کر اس قدر مبہم ہو جاتی ہے کہ آدمی اسے سمجھنا بھی چاہے تو سمجھ نہیں سکتا۔ ریگستان میں چمکنے والے سورج کی طرح خیرہ کرنے والی روشنی سے چھپ کر آدمی جھوٹ کے خیمے میں جا چھپتا ہے۔ میں نے اسے بتانا چاہا کہ کبھی کبھی قاتل کا پتہ سارے محلے کو ہوتا ہے۔ وکیل، تھانے دار، جوری جج سب اصل قاتل کو جانتے ہیں۔ بہت کھلی اور روشن دلیلوں کے باوجود چور پکڑا نہیں جا سکتا۔ میں اسے کیسے سمجھاتا کہ موت کی آگہی کے باوجود ہر احمق جیے جاتا ہے؟ پھر اگر سارے حالات کو جانتے بوجھتے ہوئے میں نے اس سے محبت کی تو کون سا قصور کیا؟ وہ تکیے پر سر مارتے ہوئے بولی، مرنے کی گھڑی تو اب آئی قیوم، اب۔ لیکن آفتاب کے جانے کے بعد تو سب کچھ ختم ہو گیا تھا، ہر امنگ، ہر خوشی۔ اصل میں تو میں اس کے نکاح والے دن ہی مر گئی تھی۔ غلطی تمہاری تھی، تم نے ایک مردہ لڑکی سے رابطہ قائم کیا۔ میں نے تمہیں دھوکہ نہیں دیا۔ تم جیسے دھوکہ کھانے والوں کو کیا کہتے ہیں قیوم؟ مردہ لوگوں سے محبت کرنے والوں کو۔ ایک اچھا سا لفظ ہے انگلش کا، گدھ، کرگس، والچر، پارسیوں کے ٹاور آف سائلنس پر منڈلانے والے، مردار سے زندگی مانگنے والے بھکشو، جیو ہتھیانہ کرنے والے۔ وہ چپ ہو گئی۔ ہمیشہ کی طرح قائد اعظم کی سالگرہ والے دن آسمان ابر آلود تھا، باہر بہت سردی تھی اور ہوا درختوں سے بچ کر کرسمس کے گیت گا رہی تھی۔ باہر کیسا موسم ہے؟ ٹھنڈ ہے۔ کتنے زلزلے آتے ہیں؟ کبھی گورنمنٹ کالج کا مینار نہیں گرتا ہے نا؟ سو جاؤ، آدھی رات کا وقت ہے۔ کبھی تو آفتاب پاکستان آئے گا، شاید۔ میں نے تمہیں کبھی کسی غلط فہمی میں تو مبتلا نہیں رکھا نا؟ میں اس قابل کہاں تھا کہ کوئی مجھے غلط فہمی میں مبتلا رکھتا؟ کیا مجھے آفتاب کو خط لکھنا چاہیے؟ ہیں قیوم؟ میرے ارد گرد کاغذ پھڑپھڑانے لگے، سفید، نیلے، فورگیٹ می ناٹ والے، رائس پیپر، پیڈ کاپی، فلز کیپ، وہ سارے صفحے جن پر میں نے 5th ایئر میں ہر رات بیٹھ کر خط لکھے تھے جو میں پوسٹ نہ کر سکا تھا۔ یہ سب خط کسی ڈیڈ لیٹر میں پڑے تھے۔ ان پر کس ملک کے عدم کی ٹکٹیں تھیں؟ وہ کیسے آنسو تھے جنہوں نے سارے سرنامے دھو دیے تھے، سارے القاب مٹا دیے تھے؟ میں تمہارے پاپا کو اطلاع دینا چاہتا ہوں۔ چپ رہو، گھر سے نکلے ہوئے کبھی گھر واپس نہیں جا سکتے۔ ہم دونوں خاموش ہو گئے۔
ہم جیسے آزاد لوگ جب محبت کے ہاتھوں مرتے ہیں تو معاشرے میں بند جکڑے ہوئے معاشرے میں تعفن پیدا ہوتا ہے۔ ہماری بیماری کے جراثیم بڑے مخلق ہوتے ہیں۔ اگر تم جیسے دھرماتما لوگ موجود نہ ہوں تو ہماری بیماری تو وبا کی شکل میں پھوٹ نکلے۔ بڑا درجہ ہے قیوم تمہارا، بڑے اچھے ہو تم۔ ہاں سمی، کچھ لوگ تعفن پر پلتے ہیں، وہ جراثیم کو اپنے معدے میں ڈال کر اپنے لیے لہو کی شفاف بوندیں پیدا کرتے ہیں۔ اگر تم نہ ہوتے تو پتہ نہیں میں اپنی محرومی کا بدلہ کس سے لیتی۔ تعلیم یافتہ گھر سے نکلی ہوئی لڑکی بڑی ظالم ہوتی ہے قیوم۔ اس نے آگے بڑھ کر میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ سنو، جب تک میں چلی نہ جاؤں میرا ہاتھ نہ چھوڑنا۔ سیمی، میں تو مزاق کر رہی ہوں، اس قدر گھبرانے کی بات نہیں۔ اس نے کھڑکی کی طرف دیکھا۔ بارش کی کوئی بوند کھڑکی پر پڑ رہی تھی۔ آج شہر میں چراغاں ہوگا۔ کیوں؟ قائد اعظم کی سالگرہ ہے آج۔ ہاں، میں چاہتی ہوں کہ آفتاب بدل جائے، خوش رہے اور مجھے بھول جائے، اور میں چاہتی ہوں وہ مجھے کبھی نہ بھولے، جیسے میں چاہتی ہوں اس کا خط کبھی نہ آئے اور پھر بھی ہر روز میں اس کے خط کا انتظار کرتی ہوں۔ یہ بھی بہت بڑا عذاب ہے جو میں نے کاٹا ہے۔ ہاں، اچھا ہی ہوا کہ میں نے کسی سے شادی نہیں کی، میرے بچے نہیں ہوئے۔ مجھے کیا ملتا کسی شریف آدمی کو۔ اب سو جاؤ سمی۔ تمہیں یاد ہے جب پہلی بار پروفیسر سہیل کی کلاس میں ہم سب نے اپنا تعارف کرایا تھا؟ بیچارے پروفیسر سہیل، وہ بھی بڑے آؤٹ آف دا ورلڈ قسم کے آدمی ہیں۔ ہاں یاد ہے، تم نے جینس کے اوپر سفید کرتا پہنا ہوا تھا۔ بس وہی دن میری موت کا دن تھا۔ وہی۔ اب میں نے اسے اچھی طرح شناخت کر لیا ہے۔ تب تک میرا خیال تھا کہ چونکہ میں کالج کی سب سے تیز ڈیبیٹر ہوں اس لیے شاید مجھ سے زیادہ کوئی ذہین نہیں ہو سکتا۔ میں اپنے آپ کو برٹ ٹنڈل ویسل سمجھتی تھی پاکستان کا۔ سیمی، تمہیں آرام کی ضرورت ہے۔ خدا کا شکر ہے اس نے میری غلط فہمی دور کر دی۔ تمہیں وہ بحث ابھی بھی یاد ہے؟ وہ آنکھیں کھول کر چھت کی طرف دیکھنے لگی۔ میرا خیال ہے مجھے ہسپتال نہیں آنا چاہیے تھا۔ میری بیماری کا علاج کسی ہسپتال میں نہیں ہے، لیکن ایمرجنسی میں کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑتا ہے۔ مجھے کسی ہومیوپیتھک کے پاس لے جانا چاہیے تھا۔ ان کی دوائیوں میں سحر ہوتا ہے، وہ پہلے روح کو شفا دیتی ہیں، اور ایک بار روح شفا یاب ہو جائے تو پھر جسم کے بیمار رہنے کی کوئی وجہ نہیں ہوتی۔ سمی، جی، تمہیں آرام کرنا چاہیے۔ اچھا قیوم، آج تم مجھے اپنے متعلق بتاؤ، اپنے گاؤں چدرا کے متعلق، اپنے بچپن کے بارے میں، اپنی بھابھی اور بھائی کی باتیں۔ آج میں تمہارے اندر جھانک کر دیکھنا چاہتی ہوں۔ میں نے اس کے ماتھے پر محبت سے ہاتھ پھیرا۔ کہاں سے شروع کروں؟ کہیں سے۔ انسانوں کی زندگی کہیں سے بھی شروع ہو سکتی ہے۔ اگر تم مائنڈ نہ کرو تو میں کمبل منہ پر کر لوں قیوم؟ میں نے کمبل اس کے چہرے پر ڈال دیا۔ اس ڈرپ کی وجہ سے مجھے ٹھنڈ لگنے لگی ہے۔ میں سسٹر کو بلاؤں؟ نہ، تمہارے پاپا کو فون کروں؟ ابھی نہیں، کل انہیں فون کر دینا، فون نمبر میری ڈائری میں ہے۔ کمبل چہرے سے اٹھائے بغیر وہ بولی، نہ ابھی نہیں، کل صبح۔ بتاؤ نا، تم کون ہو قیوم؟ کہاں سے آئے ہو؟ تم انسان ہو کہ فرشتہ؟ جانور ہو یا زمین پر رینگنے والے؟ صرف گدھ۔ وہ چپ ہو گئی۔ میں نے اس کا ٹھنڈا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں پکڑ لیا اور اپنی باتوں کی دھونکنی سے اس میں آگ دہکانے لگا۔ میں نے اپنے گاؤں کا حدود اربا، وہاں آنے جانے والے موسم، اپنے خاندان کے افراد، دوستوں کی باتیں، رسم و رواج، سب کچھ آہستہ آہستہ اسے بتائے۔ پھر میں نے تفصیل سے اسے ماں کے متعلق بتایا۔ وہ کیسی لگتی تھی، اس کے کپڑوں کا سلیپروں کا رنگ عموماً کیسا ہوتا، اس کی باتیں، آنگن میں اس کا بغیر ممبرشپ کا کلب، رات گئے تک اس کا کوٹھڑیوں میں گھومنا اور اس کی چپ چاپ آنکھوں کے جائزے۔ مجھے تو یہ بھی معلوم تھا کہ سوتے وقت اس کی ٹانگیں، کولہے اور کمر کا زاویہ کیا ہوتا تھا۔ اس سے پہلے مجھے علم نہ تھا کہ میں نے ماں کو کبھی اتنے غور سے دیکھا بھی تھا۔ پتہ نہیں کیوں ماں کی باتیں کرتے ہوئے مجھے اپنا بچپن، لڑکپن اور چنترا یاد آنے لگے۔ ماں کی موت کے ساتھ ہی گویا یہ سارا دور کسی احرام مصر کے تلے دب گیا۔ آنسو آہستہ آہستہ میرے ہاتھوں میں پکڑے ہوئے سمی کے ہاتھ پر پڑنے لگے۔ پھر یکدم میں نے سمی کا بھیگا ہوا ہاتھ چھوڑ دیا۔ بڑی دیر میں خاموش رہا۔ مجھ میں ہاتھ کو دوبارہ چھونے کی جرأت نہ تھی۔ بارش بہت زور سے کھڑکی پر پڑنے لگی اور باہر ایک کتا اونچے اونچے رونے لگا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے بڑے خوف کے ساتھ اس کے چہرے کا کمبل اتارا۔ وہ جا چکی تھی، ہمیشہ کی طرح،
اس نے میری کوئی بات نہیں سنی۔ اسے میرے بچپن میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ اسے میری ماں سے کوئی سروکار نہ تھا۔ سمی جیسے لوگ ہمیشہ ایسے ہی جاتے ہیں، بن بتائے، بغیر کوئی اپوائنٹمنٹ بنائے۔ وہ اپنا کوئی پتہ، فون نمبر بھی بتا کر نہیں جاتے جس پر انہیں کانٹیکٹ کر لیا جائے۔ ان کی کوئی قیمتی چیز بھی پیچھے نہیں رہ جاتی جس کو لینے کے لیے انہیں آنا پڑے۔ انہیں جانے کی اس قدر جلدی ہوتی ہے کہ وہ کوئی جھوٹا وعدہ کرنے کی زحمت بھی نہیں کرتے۔ کسی نشانی کو دے جانا بھی ان کے نزدیک تضییع اوقات ہوتا ہے۔ وہ تو جھٹ پٹ دروازہ کھڑکی کھول کر یوں نکل جاتے ہیں جیسے پل کے نیچے سے پانی گزر جاتا ہے۔ آنن فانن میں نے اس کے چہرے کو غور سے دیکھا۔ پھر میں نے اس کا پرس کھولا، ڈائری نکالی، اس میں کئی فون نمبر دیکھے اور اس کا باپ کا نمبر علیحدہ چٹ پر لکھ کر اس کے پاس تپائی پر گلاس نیچے رکھ دیا۔ اپنی جیبوں سے تمام پیسے نکال کر اس کے سرہانے تلے رکھے۔ اس کے بعد میں نے قیوم کو الوداع کہا اور آفتاب کا چولا پہن کر میں سمی کے ساتھ لپٹ گیا۔ جب صبح میری آنکھ کھلی تو بارش بند ہو چکی تھی اور دن نکلنے کو ابھی کافی دیر تھی۔ میں جو کرگس جاتی کا منہ ماتھا ہوں، میں نے سمی کے پاس بیٹھ کر بھور سمے آنسوؤں کے ساتھ اشنان کیا، پھر ماتھے پر محرومی کا سایہ تلک کیا، گلے میں بدقسمتی کی جے مالا پہنی، پاؤں میں تیاگ کی کھڑانیں چڑھائیں اور راجا گوپی چند کی طرح بن باس لینے سے پہلے سمی پر الوداع نظر ڈالی۔ یہ نظر شمشان بھومی کی آگ تھی۔ اس میں سمی کا سب کچھ چل گیا۔ میں نے محبت کا سارا وبائی مادہ اپنے اندر جذب کر لیا۔ پاگل پن کی وبا کی صورت میں پھیلنے کا کوئی امکان نہ تھا۔ کرگس جاتی کو یہی حکم ہے کہ وہ عشق لا حاصل کے تعفن کو عام نہ ہونے دے۔ فطرت کے یہ خاکروب دیوانہ پن کے ان جراثیم کو کبھی عام صورت میں پھیلنے نہیں دیتے۔ جہاں کوئی محبت کے ہاتھوں مرے وہاں یہ فوراً پہنچ کر ہمیشہ ڈھانچہ صاف کر دیتے ہیں۔ یہاں سے اڑ کر میں سیدھا سادہ کلاں کی دوسری منزل پر پہنچا۔ پتہ نہیں کیوں کئی دن تک مجھے یوں لگتا رہا جیسے میں اپنا باپ آپ ہوں جو چندرا گاؤں کی حویلی میں اکیلا رہ گیا تھا۔ میں سوچتا میں وہی ہوں اور دوسری منزل کی منٹی پر بیٹھا رہتا۔ جب بھی میں اپنی کھڑکی میں بیٹھ کر باہر دیکھتا تو دور دور تک مجھے سفید کلر زدہ زمین نظر آتی۔ کہیں کوئی رویدگی باقی نہ رہی تھی، کوئی جھاڑی، سبزہ یا سایہ دار درخت نہ تھا۔ ہر جگہ نمک تھا، شور تھا اور بنجر زمین میں گہری تڑاڑی تھی۔ اس شور بھری زمین پر اماں توبہ توبہ کے پتلے پڑے تھے، آٹے کے پتلے جن میں ان گنت پلاسٹک کی سوئیاں چبھی ہوئی تھیں، اور کلر انہیں کھانے سے قاصر تھا۔ جس رات میں سیمی کو چھوڑ کر سانلا پہنچا، اس کی دوسری صبح کے تمام اخبار بھیانک زلزلے کی خبروں سے بھرے ہوئے تھے، لیکن مجھے معلوم نہ تھا کہ ایران میں آنے والا تباہ کن زلزلہ ساری رات لاہور کی دھرتی کو بھی ہلاتا رہا ہے۔ مجھے اس سے پہلے خدا کی زمین کبھی اتنی ساکت نہ لگی۔ فلمی اشتہاروں کے پاس مس شاہ کی موت کا حادثہ ایک خاص نمائندے کی زبانی بیان کیا گیا تھا۔ میں نے غور سے خبر پڑھی۔ لکھا تھا کہ UCH میں زیر علاج ایک تعلیم یافتہ لاوارث لڑکی نے اپنی بیماری سے تنگ آ کر سلیپنگ پلز کھا لی۔ تفتیش کرنے پر پتہ چلا کہ وہ ایک معزز بیوروکریٹ کی اکلوتی بیٹی تھی۔ پوسٹ مارٹم کرنے پر ہسپتال والے اس نتیجے پر پہنچے کہ موت طبعی نہیں تھی، مریضہ نے زیادہ تعداد میں سلیپنگ پلز کھا لی تھی۔ عشق لا حاصل کی طبعی موت، خودکشی، دیوانہ پن کا معراج۔